بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اپنی کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 52 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ووکیل البائع اذا باع کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق من جانب المشتری کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ووکیل البائع اذا باع وهو الشفیع فلا شفعة له ووکیل المشتری اذا ابتاع فله الشفعة والاصل ان من باع او بیع له لا شفعة له ومن اشترى أو أبتيع له فله الشفعة لأن الأول بأخذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته وهو البيع، والمشتري لا ينقض شراؤه بالأخذ بالشفعة لأنه مثل الشراء، وكذلك لو زمن الدرك عن البائع وهو الشفيع فلا شفعة له، وكذلك إذا باع وشرط الخيار لغيره فأمضى المشروط له الخيار البيع وهو الشفيع فلا شفعة له لأن البيع تم بإمضائه، بخلاف جانب المشروط له الخيار من جانب المشتري۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بائع کا وکیل جب فروخت کرے اور شفیع بھی وہی ہو تو اس کو شفا نہیں ملے گا، اور مشتری کا وکیل جب خریدے تو فلہ الشفعۃ اس کو شفا ملے گا۔ والاصل اصول ضابطہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے بیچا یا جس کے لیے بیچا گیا اسے شفا نہیں ملتا، اور جس شخص نے خریدا یا جس کے لیے خریدا گیا فلہ الشفعۃ اس کو شفا ملتا ہے۔ لأن الاول بأخذ المشفوعۃ، اس لیے کہ پہلا یعنی بائع کا وکیل وہ اس دار مشفوعہ کو لے کر کوشش کرتا ہے اس بیع کو توڑنے کی جو اسی کی طرف سے مکمل ہوئی، ما تم من جہتہ جو اسی کی طرف سے مکمل ہوئی تھی، وَهُوَ الْبَيْعُ اور وہ بیع تھی، تو وہ اپنی کی ہوئی بیع کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ والمشتری اور خریدنے والا وہ اپنی شراء کو نہیں توڑتا شفا کے ذریعے لینے کی وجہ سے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مِثْلُ الشِّرَاءِ اس لیے کہ شفا لینا بھی خریدنے کی طرح ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ زَمِنَ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بائع کی طرف سے تاوان کا ضامن ہوا، وَهُوَ الشَّفِيعُ اس حال میں کہ وہی شفیع تھا، تو فلا شفعۃ لہ اسے شفا نہیں ملے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جب بائع نے کوئی چیز بیچی اور خیار کی شرط اپنے علاوہ کسی اور کے لیے لگائی، فَأَمْضَى الْمَشْرُوطَ لَهُ الْخِيَارُ الْبَيْعَ پھر مشروط لہو نے بیع کو نافذ کر دیا اس حال میں کہ وہی شفیع تھا، تو اسے بھی شفا نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیع اس کے نافذ کرنے سے مکمل ہو گئی، بخلاف صورت کے کہ جس میں وہ شخص جس کے لیے خیار کی شرط لگی ہے وہ مشتری کی طرف سے مقرر ہو، تو اس کا حکم الگ ہے کہ یہاں شفا کا حق ملتا ہے۔ عبارت کی تشریح سے پہلے ایک نظر اپنے مسائل پہ ڈال لیتے ہیں جو ہمارے آج کے سبق میں زیر بحث ہیں۔ بائع اور مشتری کے وکلاء کا اپنی کی ہوئی بیع و شراء پر شفا کرنا۔ بیع دینے کو کہتے ہیں، چاہے مالک خود دے یا اس کا وکیل دے۔ جس نے بیچا یا جس کے لیے بیچا گیا اس کا حق شفا نہیں ہے، وہ شفا نہیں کر سکتا، چاہے وہ بیچنے والا ہو یا کسی اور کی طرف سے بیچا گیا ہو۔ شرع لینے کو کہتے ہیں،
چاہے مشتری خود لے لے یا اس کا وکیل لے۔ اس طرح جس نے خریدا یا جس کے لیے خریدا گیا اس کو شفا ملتا۔ یہ ہمارے آج کے سبق کے بنیادی نکات ہیں۔ آئیے سبق کی تشریح کو عبارت میں سمجھتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بائع کا وکیل جب اس نے مکان بیچا اس حال میں کہ وہی شفیع بھی ہو، احمد نے اپنا مکان بیچنے کے لیے عبداللہ کو اپنا وکیل بنایا جو بیچنے کا وکیل بھی ہے، اور وہی عبداللہ احمد کا پڑوسی اور شفیع بھی ہے۔ تو اب جب اس نے عبداللہ کو اپنی طرف سے بیچنے کا وکیل مقرر کیا، تو عبداللہ اگر بیچ دیتا ہے، عبداللہ بیچنے کے لیے فکر مند رہتا ہے اور آخر وہ گاہک تلاش کرتا ہے، اور احمد کا مکان وہ سعید کو بیچ دیتا ہے۔ پہلے اس کو خیال نہیں آتا کہ میں تو اس گھر کا شفیع بھی ہوں، میں وکیل تو بنا کھڑا ہوں لیکن میں ہی اس گھر کا شفیع بھی ہوں، مجھے تو شفا کے ذریعے سے یہ گھر خود لے لینا چاہیے تھا۔ مگر جب اس نے بیچ دیا اور بیع کو مکمل کر دیا تو اب اسے شفا نہیں ملے گا، اس لیے کہ اب اگر عبداللہ کو شفا دیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ عبداللہ وکیل بن کے جو بیع آپ نے خود مکمل کی اب اسی کو توڑ دو، تو یہ درست نہیں ہے، لہذا اس صورت میں اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ بائع کا وکیل جب بیچے وہ خود ہی شفیع ہے تو اس کو حق شفا نہیں ملتا، جبکہ اس کے برعکس مشتری کا وکیل جب خریدے اذا ابتاع، جب وہ خریدے تو فلہ الشفعہ، تو اس کو حق شفا ملتا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ سعید نے عبداللہ کو وکیل بنایا کہ عبداللہ میرے لیے آپ ایک مکان خریدو، آپ اس شعبہ سے وابستہ ہو تو مجھے ایک مکان چاہیے، آپ میرے لیے ایک مناسب مکان جس کی قیمت 10 لاکھ تک ہو وہ خرید لو۔ تو اب عبداللہ جو اس صورت میں مشتری کا وکیل ہے، اس نے مکان تلاش کیا، آخر میں اس کو مکان ملا وہ والا جو اس کے پڑوسی احمد کا تھا۔ تو عبداللہ نے جا کر احمد سے بات کی کہ احمد آپ نے مکان فروخت کرنا ہے، میرے پاس ایک بندہ ہے جو مکان خریدنا چاہتا ہے۔ تو احمد نے کہا میں تو تلاش کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے سعید کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے احمد کا وہ مکان خرید لیا، 10 لاکھ روپے میں اس نے مکان خریدا۔ اس وقت میں یہ عبداللہ سعید کی طرف سے وکیل ہے۔ جب خرید لیا، بعد میں اس کو خود خیال آیا یا اس کو کسی نے توجہ دلائی کہ عبداللہ تم تو خود اس گھر کے شفیع ہو، تم خود اس گھر کو خرید لیتے شفا کے ذریعے سے، تم دوسرے کو خرید کر کیوں دے رہے ہو؟ تو اب جب عبداللہ کو یہ خیال آتا ہے، اس کی توجہ اس طرف دلائی جاتی ہے، تو آیا اس وقت کہ عبداللہ جو سعید مشتری کا وکیل ہے، آیا وہ شفا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں وکیل المشتری اذا ابتاع، کہ مشتری کا وکیل جب خریدے تو فلاح الشفعہ، تو اس کو حق شفا حاصل ہوتا ہے۔ تو والاصل یہاں پہ ضابطہ یہ ہے کہ من باع او بیع لہ، تو یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بیچے یا اس کے لیے بیچا جائے اس کو حق شفا نہیں ملتا، جبکہ اس کے مقابلے میں من اشترا جو خریدے او ابتیع لہ یا اس کے لیے خریدا جائے تو اس کو حق شفا ملتا ہے۔ یعنی اصل میں بیع کہتے ہیں دینے کو، خواہ مالک کی طرف سے یہ دینا پایا جائے یا اس کے وکیل کی طرف سے۔ مالک خود بیچے، یعنی اس صورت میں احمد خود مکان بیچے تب بھی اس کے پڑوسی عبداللہ کو شفا ملتا ہے، اور احمد خود نہ بیچے، احمد کی طرف سے عبداللہ جو اس کا پڑوسی ہے وہ بیچ دے، تو تب بھی اس کے پڑوسی عبداللہ کو جو اس کی طرف سے وکیل بھی ہے اس کو حق شفا ملتا ہے۔ اور جو شرع ہے اس میں لینے کے معنی پائے جاتے ہیں، چاہے مالک خود لے، چاہے یہ لینے کا معنی مالک کی طرف سے پایا جائے یا اس کے وکیل کی طرف سے پایا جائے۔ تو اس میں حق شفا اب سعید خود خریدے تو بھی احمد کو حق شفا حاصل ہے، اور اگر احمد سعید کا وکیل بن کر خریدے تو تب بھی احمد کو حق شفا حاصل ہے۔
تو اب ایک عقد میں ایک شخص ایک ہی طرف سے وکیل بن سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اور اہم ترین اصول ہے ہماری عملی زندگی کا کہ یہاں وکالت ہے، وکیل جو بائیں کی طرف سے کام کر رہا ہے اور وکیل جو مشتری کی طرف سے کام کر رہا ہے۔ تو بیع و شراء میں ایک بندہ دو طرفہ وکیل نہیں ہو سکتا، وکالت ایک طرف سے ہوگی، یا وہ بائیں کا وکیل بن جائے یا وہ مشتری کا وکیل بن جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شخص وکالت کا، ایک ہی شخص بائیں کی طرف سے بھی وکیل بنے، اس کی طرف سے بیچے، پھر وہ مشتری کی طرف سے وکیل بن کر خود ہی اس چیز پہ قبضہ لے۔ ایسا درست نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مبی دے کر سمن لے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ مبی دے اور پھر مبی ہی واپس لے لے۔ تب آگے عبارت میں اس کی وجہ دیکھتے ہیں کہ والاصل امر کلی، ضابطہ یہ ہے کہ ان من باع او بیع لہ، جس نے خود بیچا یا اس کی طرف سے کسی اور نے بیچا، تو لا شفاعت لہ، تو یہاں حق کی شفاعت نہیں ہے۔ ومن اشترى، جس نے خریدا، خود خریدا، او ابتیع لہ، یا اس کی طرف سے خریدا گیا، فلہ الشفاعت، تو اس صورت میں شفاع ملتا ہے۔ اس لیے کہ پہلا یعنی بائیں کا وکیل بأخذ المشفوعاتی، اس دار مشفوعہ کو لینے کی وجہ سے، کہ اگر عبداللہ جس نے احمد کا مکان خود ہی بیچا تھا، اب اسی بکے ہوئے مکان کو شفع کے ذریعے لیتا ہے اور سعید کو کہتا ہے کہ جاؤ آپ اپنا کام کرو، یہ مکان تو میں نے شفع کے ذریعے لیا ہے، حالانکہ 10 دن پہلے اس نے یہی مکان خود خرید کر سعید کے حوالے کیا تھا۔ تو جب بائیں کا وکیل اس دار مشفوعہ کو لیتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ یسعی فی نقض ما تم من جہتہ وہو البیع، تو وہ اسی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے خود بنایا، جو اسی کی طرف سے مکمل ہوا، اور وہ بیع تھی، یعنی اس نے اپنی کی ہوئی بیع کو خود بکوایا۔ اب بکوانے کے بعد وہ خود بیع کو توڑتا ہے، گویا کہ یہ بیع تمہاری ٹھیک نہیں تھی، حالانکہ اس وقت وہ خود راضی تھا کہ میں خود یہ بکوا رہا ہوں، تمہارے لیے خرید رہا ہوں۔ تو اس صورت میں چونکہ اس کا اپنے کیے ہوئے فعل کو ہی توڑنا لازم آتا ہے، اس وجہ سے بائیں کے وکیل کا شفع کرنا درست نہیں ہے۔ والمشتری لا ينقض شراءہ، جبکہ شراء والی صورت میں کہ جب سعید نے عبداللہ کو وکیل بنایا تھا تو اس نے خریدا اور وہی اس مکان کا شفیع تھا، تو اب اگر وہ عبداللہ ہی اس مکان کو خرید لیتا ہے تو خریدنا اس کے حق شفع کو باطل نہیں کرتا، اس کا حق شفع برقرار ہے، اس لیے کہ مشتری کے شراء میں لینے کے معنی موجود ہے کہ جب وہ مشتری کی طرف سے لے رہا ہے تو تب بھی لینے کا معنی تو اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اور شفع میں بھی یہی لینے کا معنی پایا جاتا ہے۔ لأنہ مثل الشراء، اس لیے کہ شفع میں لینا بھی تو شراء کی طرح ہے، لینے کی طرح ہے، لہٰذا یہاں وکیل کو شفع کا حق اگر دیا جائے تو اس میں کسی چیز کا نقض نہیں لازم آتا، اس لیے یہاں پہ اس کو حق شفع ملے گا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ زَمِنَ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ، یہ ایک الگ صورت بیان کر رہے ہیں۔ وہ صورت یہ ہے کہ حامد ایک مکان خریدنا چاہتا ہے، مگر حامد کو جو بائع احمد ہے اس پر بھروسہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ إِذَا زَمِنَ الدَّرْكَ، کہ جب کوئی شخص ذمہ دار بنتا ہے، مثال کے طور پہ سعید احمد سے مکان خریدنا چاہتا ہے، مگر سعید کو خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں احمد میرے سے پیسے بھی لے لے اور مکان بھی میرے حوالے نہ کرے، میرے ہاتھ سے پیسے بھی چلے جائیں اور مجھے مکان بھی نہ ملے، تو وہ اپنے اس خدشے کا تذکرہ عبداللہ سے کرتا ہے۔ وہ عبداللہ ہی احمد کا پڑوسی ہے جو اس معاملے میں شفیع بھی بن سکتا ہے۔ تو یہاں سعید کو عبداللہ اطمینان دلاتا ہے، عبداللہ کہتا ہے سعید آپ بے فکر ہو کے مکان خرید لو، میں ذمہ دار ہوں،
اگر اس نے تمہیں مکان کا قبضہ نہ دیا تو میں لے کر دوں گا، اگر اس نے مکان نہ دیا تو پیسے میں تمہیں واپس لے کر دوں گا۔ تو گویا کہ اس معاملے کو مکمل کروانے میں جو اہم کردار ہے وہ عبداللہ کا ہے، وہی عبداللہ اس مکان کا شفیع بھی ہے۔ وہ جو ضامن بن رہا ہے، جو اس وصولیابی کا لے کر دینے کا ضامن بن رہا ہے، وہی شفیع بھی ہے، تو اس کو حق شفا نہیں ملے گا۔ کیوں کہ یہ بیع اسی کی طرف سے مکمل ہو رہی تھی، اسی کے اعتماد پہ یہ مکان خریدا گیا، تو اس کا کیا ہوا کام اسی کا نقض لازم آئے گا اگر وہ خود ہی شفا کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے یہاں شفا کا دعویٰ درست نہیں ہے، اور احمد جو مکان سعید کو بیچ رہا ہے، اس میں عبداللہ وہ گارنٹی دیتا ہے، سعید کو تسلی دیتا ہے کہ بے شک آپ خرید لو، میں لے کر دوں گا۔ حالانکہ عبداللہ تو اس مکان کا شفیع تھا، جیسے ہی اس کو پتہ چلتا کہ سعید میرے پڑوس کا مکان خریدنا چاہتا ہے، وہ اس مکان میں دلچسپی رکھتا ہے اور میرا پڑوسی بیچنا بھی چاہتا ہے، تو اس کو فی الفور اپنے شفا کی بات کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس وقت اپنی طرف سے شفا کی بات نہیں کی، بلکہ وہ احمد کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے مکان بیچنے پہ تلا ہوا تھا۔ تو اس صورت میں اس کو حق شفا نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ احمد کی طرف سے مکان کو بیچے گا، پھر شفے کا دعویٰ کرے گا، تو اب یہ بات لازم آئے گی کہ اس نے اپنے کیے ہوئے کام کو خود ہی توڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ، یہاں سے ایک الگ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ احمد نے اپنا مکان سعید کو بیچا، اور احمد نے کہا سعید 3 دن کے لیے میرے اس مکان سے متعلق میرا دوست ہے جس کا نام عبداللہ ہے، ساتھ میں رہتا ہے، اس کو خیار ہوگا، وہ بتائے گا کہ میرے لیے یہ مکان بیچنا مناسب ہے یا نہیں۔ تو گویا کہ مکان تو احمد نے بیچا، لیکن خیار کی شرط اس نے احمد کے اوپر رکھ دی کہ فیصلہ، خیار کی شرط اس نے عبداللہ کے لیے ثابت کر دی کہ اصل فیصلہ تو عبداللہ نے ہی کرنا ہے۔ فَأَمْزَ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ الْبَيْعَ، تو اب امضا جاری کر دیا، نافذ کر دیا اس عبداللہ نے جس کے لیے خیار مانا تھا بائے احمد نے۔ احمد نے یہ کہا تھا کہ میرا دوست عبداللہ اگر چاہے گا تو وہ اس بیع کو 3 دن کے اندر نافذ کر دے گا، خیار اس کے لیے۔ تو اصل میں وہو الشفیع، وہی عبداللہ شفیع بھی تھا۔ تو احمد نے اپنے پڑوسی عبداللہ کے لیے خیار مانگا، یہ خیار بیع میں عبداللہ کے لیے طے کیا گیا، اور احمد نے اس خیار کو نافذ کرتے ہوئے سعید کو فون کر کے بتایا کہ سعید ٹھیک ہے، میرے لیے خیار ہوا تھا، تو وہ خیار استعمال کرتے ہوئے میں نے آج بیع کو مکمل کر دیا ہے، آپ آ کر مکان کی چابی لے جاؤ۔ فلا شفعۃ لہ، تو اس صورت میں اب اس عبداللہ کو مکان پہ شفع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع تو اسی نے خود نافذ کی ہے، اس کے نافذ کرنے سے بیع مکمل ہوئی۔ اگر وہ درمیان میں اٹک جاتا اور احمد کو یہ کہتا کہ احمد شفا کے ذریعے تو میں نے یہ مکان لینا ہے، یہ مکان آپ سعید کو کیوں بیچ رہے ہو، لیکن اس وقت اس نے خاموشی اختیار کی، تو گویا کہ یہ بیع وہ خود کرواتا رہا، بیع اس کے سامنے ہوئی، اس نے خود ہی اس بیع کو مکمل کروایا، تو اس کا اس بیع کے ہوتے وقت خاموش رہنا، شفے کا دعویٰ نہ کرنا، اس کے حق شفا کو ختم کر دیتا ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ سعید مشتری جب مکان خریدتا ہے اور وہ خیار کی شرط لگاتا ہے عبداللہ کے لیے، اور وہ کہتا ہے جی عبداللہ پسند کر کے بتائے گا کہ یہ مکان میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، 3 دن کے اندر عبداللہ اس کا فیصلہ سنا دے گا۔ تو اب اگر عبداللہ مشتری کی طرف سے خیار پر متعین ہوتا ہے، یعنی مشتری خیار لیتا ہے لیکن مشتری خیار اپنے لیے نہیں لیتا، بلکہ وہ اس پسند و ناپسند کو عبداللہ کے حوالے کرتا ہے، اور یہی عبداللہ اس مکان کا شفیع بھی ہے۔ تو اب ایسا ہوا کہ عبداللہ نے فون کیا، اور فون کر کے اس نے سعید کو بتایا کہ میں نے بیع نافذ کر دی ہے، مکان بالکل ٹھیک ہے، میں نے آپ کی طرف سے اس مکان کو خریدنے کی بات پکی کر لی ہے۔ تو اب یہاں عبداللہ کو حق شفا ملتا ہے، کیونکہ وکیل مشتری کی طرح
یہاں بھی شفع دینے میں کسی چیز کا نقض لازم نہیں آتا۔ کیوں کہ یہ وہی بے ہے، پہلے یہی معاملہ کہ اس بے میں خریداری ہوئی تھی، اور یہ خریداری پہلے درجے میں جو شفیع عبداللہ ہے اس نے سعید کی طرف سے کی، سعید مشتری تھا، تو گویا کہ اس نے اس معاملے میں پہلے سعید کی طرف سے اس مکان کو لیا، پھر دوسرے درجے میں آ کر اس نے وہی مکان اپنے لیے پسند کیا اور شفع کے ذریعے اس نے اس مکان کو لیا۔ تو شراء اور شفع دونوں انجام کے اعتبار سے چونکہ ایک ہی معنی اور مفہوم رکھتے ہیں کہ شراء میں بھی لینے کا معنی پایا جاتا ہے اور شفع میں بھی لینے کا معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا یہاں مشتری کی جانب سے مشروط لہ الخیار یعنی عبداللہ، اس کو حق شفع ملے گا، کیونکہ اس میں کسی چیز کا نقض لازم نہیں آتا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔